تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت محمد کاکیس، شیخ محمد کاکیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ولی ہیں جو عارفوں کے سردار ہیں، جو سید الاولیاء ہیں، جو شیخ المشائخ ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا تھا، اتنا بڑا مقام عطا فرمایا تھا کہ ان کے مریدوں میں یہ 17-18 ان کے مرید جو بادشاہ تھے، جو سرکار حضرت محمد کاکیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے کے سائے چلا کرتے تھے۔ کون؟ حضرت شیخ محمد کاکیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ ذات گرامی ہیں جن کے بارے میں حضرت عزاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور ان کا مرتبہ اور ان کی شان کیا ہے۔ حضرت محمد کاکیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سنیے، حضرت محمد کاکیس کے بارے میں سرکار حضرت عزاز فرماتے ہیں کہ جب ہم ایک مرتبہ سو گئے، سونے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا، میں نے خواب میں حضور کا دیدار کیا، میں حضور کے دیدار سے مشرف ہوا تو میں نے حضور کی بارگاہ میں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت محمد کاکیس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت محمد کاکیس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کون کہتے ہیں؟ حضرت عزاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت عزاز حضرت کاکیس کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور حضرت محمد کاکیس سرکار غوث اعظم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ ذرا غور سے سنیے گا، یہ کتنی اہم بات میں کہنے جا رہا ہوں۔ ان بچوں کو خاموش کر دیجیے، ایک آدمی جا کر کے ان بچوں کو خاموش کر دیجیے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت عزاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت محمد کاکیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، خواب میں حضور سے پوچھتے ہیں حضرت محمد کاکیس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا فرماتے ہیں یا رسول اللہ؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت محمد کاکیس کے بارے میں پوچھتے ہو؟ ارے یہ تو یہ وہ اللہ کے ولی ہیں، یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ کل میدان محشر میں فخر کروں گا کہ میری امتی میں ایسے بھی باکمال لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ کون کہتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں حضرت محمد کاکیس کے بارے میں خواب میں، کس کے؟ حضرت عزاز کے خواب میں۔ کس کے بارے میں؟ حضرت محمد کاکیس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ یہ وہ ولی ہے، یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ کل میدان محشر میں فخر کروں گا کہ میرے امتی میں مجھے اللہ نے ایسے امتی عطا فرمائے ہیں، ایسے لوگ عطا فرمائے ہیں کہ میں کل قیامت کے دن فخر کروں گا کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسے غلام عطا فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہی حضرت محمد کاکیس سرکار غوث اعظم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیے، حضرت محمد کاکیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بغداد کے بہت بڑے بزرگ ہیں، جو سید الاولیاء ہیں، جو عارفوں کے سردار ہیں، جو شیخ المشائخ ہیں۔ وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ فرماتے ہیں، یہ زمانہ وہ زمانہ ہے جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوانی کے عالم میں ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی سرزمین پر مدرسہ نظامیہ میں اس وقت سرکار غوث اعظم طالب علم تھے، علم دین حاصل کر رہے تھے، نوجوانی کا عالم تھا۔ سرکار حضرت محمد کاکیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واعظ کی محفل سجایا کرتے تھے، تقریر کیا کرتے تھے۔ کہاں؟ بغداد کی سرزمین میں۔ تو اس وقت سرکار حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسہ نظامیہ میں علم دین حاصل کر رہے تھے۔ تو جب سرکار حضرت محمد کاکیس محفل کے سجایا کرتے تھے اور تقریر کیا کرتے تھے، واعظ کیا کرتے تھے، تو ان کی محفل میں بہت لوگ ان کی تقریر اور ان کی واعظ سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی محفل میں ایک مرتبہ تشریف لائے، ان کا واعظ سننے کے لیے، ان کی تقریر سننے کے لیے۔ کس کی؟ حضرت محمد کاکیس کی، جو اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، اور بشارت دی خواب میں حضور نے کہ میں فخر کروں گا ان پر۔ کن پر؟ حضرت محمد کاکیس پر۔ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی سرکار غوث اعظم ان کی محفل میں جب تقریر سننے کے لیے آئے تو کیا دیکھتے ہیں، جب ایک کونے میں ایک طرف آ کر کے سرکار غوث اعظم بیٹھ جاتے ہیں، نوجوانی کا عالم ہے، طالب علم ہے۔ جب حضرت محمد کاکیس کی نظر سرکار غوث اعظم پر پڑتی ہے تو لوگوں سے کہتے ہیں، اے لوگوں، یہ جو نوجوان محفل میں بیٹھا ہوا ہے اس کو محفل سے باہر کر دیا جائے۔ کیا کر دیا جائے؟ محفل سے باہر کر دیا جائے۔ سنیے انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کتنی اچھی بات کرنے لگا ہوں، ذرا محبت کے ساتھ کہہ دو سبحان اللہ۔ محمد کاکیس
کرتے ہیں اے لوگوں اس نوجوان کو محفل سے باہر کر دیا جائے, مجلس سے باہر کر دیا جائے. لوگ اٹھتے ہیں سرکار غوث اعظم کا ہاتھ پکڑ کے مجلس سے باہر کر دیا کرتے ہیں, باہر مجلس سے باہر کر دیتے ہیں, محفل سے باہر کر دیتے ہیں. سرکار غوث اعظم پھر آ کر کے دوبارہ بیٹھ جاتے ہیں محفل میں, دوبارہ آ کر کے پھر بیٹھ جاتے ہیں. حضرت محمد کاکیس کے مجلس میں دوبارہ آ کر کے پھر بیٹھ جاتے ہیں. پھر ان کی نظر پڑتی ہے, حضرت محمد کاکیس کی نظر پڑتی ہے کہ پھر غوث اعظم آ کر کے بیٹھ گئے ہیں. پھر لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ اے لوگوں یہ جو نوجوان آیا ہے ان کو اٹھاؤ اور محفل سے باہر کر دو, مجلس سے باہر کر دو. سرکار غوث اعظم ان کی بات مان لیتے ہیں اور ہاتھ پکڑ کے جب باہر نکالتے ہیں تو سرکار غوث اعظم ناراض نہیں ہوتے ہیں, نہ ہی خفا ہوتے ہیں, نہ ہی غصہ ہوتے ہیں, باہر نکل جاتے ہیں. پھر تھوڑی دیر بعد آ کر کے محفل میں بیٹھ جاتے ہیں. سبحان اللہ. پھر محفل میں بیٹھ جاتے ہیں. تو جب محفل میں آ کر کے بیٹھے سرکار حضرت محمد کاکیس نے سرکار غوث اعظم کو دیکھا کہ محفل میں آ کر کے پھر بیٹھ گیا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ عجیب نوجوان ہے, ہم لوگ اس محفل سے باہر کرتے ہیں پھر آ کر کے بیٹھ جاتا ہے, ہم محفل سے باہر کرتے ہیں پھر آ کر کے بیٹھ جاتا ہے. کیا معاملہ ہے, کیا ماجرا ہے کہ باہر کیا جاتا ہے پھر آ کر کے بیٹھ جاتا ہے, باہر کیا جاتا ہے پھر آ کر کے بیٹھ جاتا ہے. حضرت محمد کاکیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تیسری بار سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل میں آ کر کے بیٹھتے ہیں تو اب حضرت محمد کاکیس لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ اے لوگوں اس بچے کو میرے قریب لاؤ. سبحان اللہ. اس بچے کو میرے پاس لے کر کے آؤ. وہ لوگ اٹھتے ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد کاکیس کے پاس لے کر آتے ہیں, ان کے قریب لاتے ہیں. تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت محمد کاکیس کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں اے لوگوں اس بچے کو پہچان لو, اس نوجوان کو پہچان لو. تم لوگ یہ مت سوچنا کہ میں نے اس کو 2-3 بار اس محفل سے کیوں دور کیا, تاکہ تم لوگ پہچان لو, تم لوگ اس کو اچھی طریقے سے جان لو کہ یہ وہ بچہ ہے. جب سرکار غوث اعظم قریب آتے ہیں تو اٹھ کر کے حضرت محمد کاکیس سرکار غوث اعظم کی پیشانی کو چوم لیتے ہیں. سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم کے ماتھے کو چوم لیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں اے لوگوں یہ اللہ کا ولی ہے. سبحان اللہ. کون ہے؟ اللہ کا ولی ہے. تو لوگوں نے پوچھا حضور آپ نے بار بار ان کو مجلس سے باہر کیوں کیا؟ تو سرکار حضرت محمد کاکیس کہتے ہیں کہ اے لوگوں تاکہ تم اس کو پہچان لو, اچھی طریقے سے جان لو اور اس چہرے کی تصویر تمہارے ذہن و دماغ میں بس جائے کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جب میں انتقال کر جاؤں گا تو میرے بعد یہ مقام غوثیت اور قطبیت پر فائز ہونے والا ہے. سبحان اللہ. سب لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ. سارا مجمع حضرت محمد کاکیس کے ساتھ حضرت غوث اعظم کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. سارا مجمع کھڑا ہو جاتا ہے اور لوگوں سے کہتے ہیں اے بغداد والوں یہ اللہ کا ولی ہے, اس کی تعظیم کے لیے اس کی عزت و احترام کے لیے کھڑے ہو جاؤ. سب لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضرت محمد کاکیس اپنا مسلح, اپنا جانماز اور اپنی تسبیح عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ کہتے ہیں اے لوگوں میرے جانے کے بعد, اس لیے کہ میرے جانے کے بعد یہ ولی ولایت کی منزل پر فائز ہوگا, مقام قطبیت پر فائز ہوگا. یہ میرے بعد اقطاب ہونے والے ہیں, اغواس ہونے والے ہیں, ولایت کا اعلان کرنے والے ہیں. حضرت محمد کاکیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار غوث اعظم کے بارے میں تمام لوگوں کو بتا رہے ہیں اور سرکار غوث اعظم سے کہہ رہے ہیں بیٹا ابھی تمہارا بچپنا ہے, ایک دور وہ آئے گا جس سے تم اپنے منبر سے بغداد کی سرزمین سے یہ اعلان کرو گے قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ کہ یہ میرا قدم تمام ولیوں کے گردنوں پر ہے. سبحان اللہ. یہ وہ بچہ ہے کہ ایک دن یہ اعلان کر کے دکھائے گا اور اعلان کر کے بتائے گا کہ اے لوگوں یہ میرا قدم تمام ولیوں کے گردنوں پر ہے. تو چاہے وہ اگلے ولی ہو چاہے وہ پچھلے ولی ہو, سب لوگ ان کے قدم کے نیچے اپنے گردنوں کو رکھ دیں گے. سبحان اللہ. کیا کریں گے؟ گردنوں کو سرکار غوث اعظم کے قدموں کے نیچے رکھ دیں گے اور احترام اور عزت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جب یہ اعلان سرکار غوث اعظم نے کیا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ, اے غوث اعظم آپ کا قدم یہ ہمارے صرف قدم پر ہمارے گردن ہی پر نہیں بل علی الراسی والعین, بلکہ آپ کا قدم تو ہمارے گردن پر بھی ہے,
ہماری آنکھوں پر بھی ہے اور ہمارے سروں پر بھی ہے. سبحان اللہ. حضرت محمد کاکیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں, یہ فرماتے ہیں, اے بیٹا غوث اعظم, اے بیٹا عبد القادر, ہر ملک بولے گا اور ملک بول کر کے چپ ہو جائے گا, لیکن جب تمہارا ملک بولے گا تو قیامت تک بولتا ہی رہے گا. سبحان اللہ. کیا مطلب اس جملے کا مطلب یہ ہے, اے بیٹا غوث اعظم, جب تم جوانی کے عالم میں یہ اعلان کرو گے تو تمہارا سلسلہ اب سے لے کر کے قیامت تک جاری وہ ساری رہے گا اور تمہارا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ آج جتنے بھی پیر ولی بزرگ ہیں سب کے سب سرکار غوث اعظم سے کے دامن سے وابستہ ہیں. سبحان اللہ. کوئی بھی سلسلہ سرکار غوث اعظم سے الگ ہو کر کے وہ سلسلہ مکمل ہی نہیں ہوگا. کوئی بھی سلسلہ سرکار غوث اعظم کے دامن سے الگ ہو کر کے وہ مکمل نہیں ہو سکتا جبکہ سرکار غوث اعظم کے دامن سے وابستہ نہ ہو جائے. اسی لیے یہ وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہو, چاہے وہ رضوی ہو, چاہے وہ اشرفی ہو, چاہے وہ تیغی ہو, چاہے وہ رشید ہو, چاہے وہ زہروردی ہو, چاہے وہ چشتی ہو, چاہے وہ نقشبندی ہو, چاہے وہ کسی بھی پیر سے مرید ہو, لیکن سب کا شجرہ جا کر کے غوث اعظم سے مل جاتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا, قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے, قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. اور شاعر کہتا ہے کہ شکر ہے رب قدیر کا میں قادری ہوں. بڑا اچھا شعر کہا ہے, ذرا محبت کے ساتھ کہہ دو سبحان اللہ. حضرات محترم, سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جتنے بھی اولیاء کرام ہیں, سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پیڑ کے مانند ہے. کیا ہے؟ ایک پیڑ اور جڑ کے مانند ہے. اور ایک پیڑ میں جس طرح جتنی شاخیں ہوتی ہیں اسی طرح جتنے بھی سلسلے ہیں اس پیڑ کے ٹہنیوں کی طرح ہے, لیکن جڑ سرکار غوث اعظم ہے. کون ہے؟ جڑ سرکار غوث اعظم ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور ان کے مرتبے اور ان کے رتبے کو اگر آپ جان لیں گے تو یقیناً سرکار غوث اعظم کے دامن سے آپ وابستہ ہو جائیں گے. آج بھی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے سے جو آج وابستہ ہے یقیناً آج وہ اپنی قسمت پر ناز کریں, اس لیے کہ رضوی ہے, چاہے وہ بریلی کے ماننے والا ہو, چاہے وہ گچھوچا کا ماننے والا ہو, چاہے وہ کلیر کا ماننے والا ہو, سب کے سب جتنی بھی خانقاہ ہے پوری دنیا میں سب کے سب وابستہ ہیں سرکار غوث اعظم سے. سبحان اللہ. وجہ یہی ہے کہ آج بھی بریلی شریف میں اگر کوئی مرید ہوتا ہے تو وہاں پر یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ اے لوگوں میں نے اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیا. بریلی شریف کے جتنے بھی خانوادے اعلیٰ حضرت کے جتنے بھی چشم و چراغ ہیں, جتنی بھی اولیاء کرام ہیں یا جتنے بھی پیران اعظام ہیں, آج بھی جب مرید کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ میں نے اپنا ہاتھ توصیف رضا کے ہاتھ میں دیا, میں نے اپنا ہاتھ تاج الشریعہ کے ہاتھ میں دیا, بلکہ جتنے بھی خانوادے اعلیٰ حضرت کے چشم و چراغ ہیں جب وہ مرید کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے توبہ کیا تمام گناہوں سے, توبہ سے میں گناہوں سے بچتا رہوں گا, میں برائیوں سے بچتا رہوں گا, میں زنا سے بچتا رہوں گا, گانے بجانے سے بچتا رہوں گا, یہ تمام اور سرکار غوث اعظم کے سلسلے سے منسلک رہوں گا, اور تمام تر یہ وعدے لیے جاتے ہیں تب جا کر کے مرید کیا جاتا ہے. کہاں؟ بریلی شریف میں. تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسی نسبت اور کیسا تعلق سرکار مفتی اعظم ہند کو تھا. یقین مانیے جو بات میں آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں قسم خدا کی سن کر کے آپ کا دل تازہ ہو جائے گا اور آپ کے ایمان کی کھیتی ہری بھری ہو جائے گی. ایک مرید آتا ہے سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں, سبحان اللہ, اس لیے کہ سرکار مفتی اعظم ہند پتہ ہے کون ہے؟ سرکار مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے ہیں جن کا نام ہے مصطفیٰ رضا خان, اور لقب کیا ہے؟ مفتی اعظم ہند. ان کے بارے میں جب سرکار مفتی اعظم ہند ماں کے شکم میں تھے, جب پیدا ہونے والے تھے, جب دنیا میں آنے والے تھے تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اپنے پیر خانے میں تھے. کہاں؟ مارہرہ شریف پیر خانے میں. یعنی سرکار اعلیٰ حضرت کے پیر کا نام ابو الحسین احمد نوری ہے. کیا ہے؟ سرکار ابو الحسین احمد نوری ہے, جو بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں, بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت ان سے مرید ہیں, وہ ان کے خلیفہ ہیں.
جب سرکار اعلیٰ حضرت مہرانہ شریف جاتے ہیں اور ان کی بارگاہ سے منسلک ہوتے ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت جب سرکار ابو الحسین احمد نوری کی بارگاہ میں جاتے ہیں، آخری بات پہنچا کر کے میں رخصت ہونا چاہوں گا، ٹائم بھی زیادہ ہو رہا ہے، لیکن سننا ذرا دل کے کان سے سننا انشاءاللہ، کتنی اس میں پاکیزگی ہے، ذرا سنیے گا غور سے۔ سرکار اعلیٰ حضرت جب مہرانہ شریف جاتے ہیں اور اپنے پیر خانے میں اپنے پیر سے ملاقات کرتے ہیں، سرکار ابو الحسین احمد نوری سے ملاقات کرتے ہیں، تو سرکار مفتی اعظم ہند کے ولادت کا وقت قریب تھا، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے بیٹے کا ولادت کا وقت کیا تھا؟ قریب تھا۔ جب سرکار اعلیٰ حضرت اپنے پیر کے پاس جاتے ہیں تو جانے کے بعد اعلیٰ حضرت کو ان کے پیر خوشخبری دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ کیا دیتے ہیں؟ خوشخبری دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں احمد رضا تم کو معلوم ہے آج تمہارے گھر جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ پیدائشی ولی ہے، سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ پیدائشی ولی، ماں کے پیٹ سے ولی ہے۔ کون کہتے ہیں؟ سرکار اعلیٰ حضرت کے پیر کہتے ہیں، یعنی سرکار مفتی اعظم ہند کے دادا پیر یہ کہتے ہیں کہ احمد رضا تمہارے گھر جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ مادر ذات ولی ہے، پیدائشی ولی ہے، تم بڑے خوش نصیب ہو، اس کا نام مصطفیٰ رضا خان ہوگا، سبحان اللہ۔ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں لیکن خوشخبری پہلے دے رہے ہیں۔ یہ ہے ولیوں کی شان، قسم خدا کی یہ ہے ولیوں کی شان، اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ وہی سرکار مفتی اعظم ہند جب سرکار اعلیٰ حضرت گھر آ کر کے دیکھتے ہیں تو واقعی میں بیٹا پیدا ہوا ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، سبحان اللہ، بڑا خوبصورت بیٹا پیدا ہوا ہے۔ جو خوشخبری سرکار احمد حسین ابو الحسین احمد نوری ان کے پیر نے دیا تھا تو واقعی میں بات حق اور سچ ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند کو خلافت اور اجازت ان کے باپ کے وقت ہی دے دیا، سبحان اللہ۔ اسی وقت جب پیدا نہیں ہوئے تھے، جب اعلیٰ حضرت وہاں پیر خانے میں گئے تھے تو اسی وقت بول دیا تھا کہ میں نے اجازت و خلافت سب کچھ تمہارے بیٹے کو مفتی اعظم ہند کو دے دیا، سبحان اللہ۔ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، سب کچھ دے دیا، اپنے سارا کچھ عطا کر دیا، اس لیے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ قسم خدا کی جب سیدی سرکار اعلیٰ حضرت بریلی شریف لوٹتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ واقعی میں میرے گھر میں ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوا ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ جب سرکار مفتی اعظم ہند جب جوان ہوتے ہیں ان کے علم کا شہرہ پوری دنیا میں پہنچ جاتا ہے اور واقعی میں دنیا میں نے دیکھا کہ سرکار مفتی اعظم ہند کی ذات وہ ذات ہے کہ آج پوری دنیا جن کو سرکار مفتی اعظم ہند کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ اس لیے کہ مفتی تو آپ کو بہت ملیں گے لیکن مفتی اعظم ہند اگر آپ کو دیکھنا ہے تو بریلی شریف جانا پڑے گا۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے بیٹے سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں ایک ان کا مرید آتا ہے، ایک ان کا مرید آتا ہے۔ کون؟ سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں ایک مرید آتا ہے اور مرید آ کر کے یہ کہتا ہے حضور میں آپ کے دست پاک پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت ہونا چاہتا ہوں اور آپ کی غلامی میں داخل ہو کر کے مرید ہونا چاہتا ہوں۔ کیا؟ مرید ہونا چاہتا ہوں۔ تو سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مرید ہو جائیے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو قریب کرتے ہیں۔ قریب کرنے کے بعد وہ ساری باتیں پڑھاتے ہیں جو مرید کرنے سے پہلے وعدے لیے جاتے ہیں کہ میں گناہوں سے بچتا رہوں گا، میں برائیوں سے بچتا رہوں گا، میں ناچ گانے ڈی جے تمام برائیوں سے بچتا رہوں گا، زناکاری سے بچتا رہوں گا، نماز کی پابندی کروں گا۔ یہ ہر پیر اپنے مرید سے یہ وعدہ لیتا ہے کہ گناہوں سے بچتا رہوں گا، میں برائیوں سے بچتا رہوں گا، جھوٹ سے بچتا رہوں گا، غیبت اور چغلی سے بچتا رہوں گا۔ یہ تمام وعدے لیے ہیں اور بالخصوص کیا؟ جھوٹ کی ترغیب، یعنی جھوٹ سے بچتا رہوں گا۔ تو جب سرکار مفتی اعظم ہند کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے جب اس مرید نے کیا کیا؟ بیعت کیا۔ جب مرید کیا تو جب سرکار مفتی اعظم ہند نے کہا کہ اے میرے مرید کہو کہ میں گناہ سے بچتا رہوں گا، یہ ساری باتیں کہنے کے بعد اب سرکار مفتی اعظم ہند یہ کہتے ہیں کہ کہو چلو کہو کہ میں نے یہ اپنا ہاتھ سرکار غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ مرید سے کہلوا رہے ہیں کون؟ سرکار مفتی اعظم ہند کہلوا رہے ہیں کہ میں نے یہ اپنا ہاتھ سرکار غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ تو وہ تعجب کرنے لگا، وہ چونکنے لگا کہ ابھی میرے پیر نے تو یہ کہا تھا کہ اب میں جھوٹ سے بچتا رہوں گا، میں چغلی سے بچتا رہوں گا، تو آج سامنے سے میرے پیر آج کیسے کہہ رہے ہیں؟ ابھی کیسے؟ ابھی تو آپ نے کہا کہ جھوٹ سے بچتا رہوں گا اور میں نے تو ہاتھ مفتی اعظم کے ہاتھ میں دیا اور کہہ رہے ہیں کہ میں غوث اعظم کے ہاتھ میں دے رہا ہوں۔ یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی آپ نے کہا کہ جھوٹ سے اور میں جھوٹ سے بچتا رہوں گا لیکن میں تو ہاتھ دے رہا ہوں سرکار مفتی اعظم ہند کے ہاتھ میں اور کہہ رہے ہیں کہ غوث اعظم کے ہاتھ میں۔
میرا ہاتھ مفتی اعظم ہند کے ہاتھ میں ہے اور کہہ رہے ہیں کہ غوث اعظم کے ہاتھ میں. تو انہوں نے اعتراض کیا, حضور ابھی تو آپ نے کہا کہ جھوٹ سے بچتا رہوں گا, نمازیں پڑھتا رہوں گا, برائیوں سے بچتا رہوں گا, گانے ڈی جے بجانے سے بچتا رہوں گا, یہ ساری باتیں آپ نے مجھ سے وعدہ لیا, لیکن یہ کیسی بات ہوئی کہ آپ تو میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا. یہ تو بات مجھ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے. تو سرکار مفتی اعظم ہند کہتے ہیں کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی, تم سمجھنا چاہتے ہو, تم جاننا چاہتے ہو. تو مرید کہتا ہے حضور ہاں میں سمجھنا چاہتا ہوں, مجھے سمجھ میں نہیں آیا, اس لیے کہ میں نے ہاتھ تو مفتی اعظم ہند کے ہاتھ میں دیا ہے, یہ غوث اعظم کے ہاتھ میں کیسے ہو گیا. سرکار مفتی اعظم ہند ان کو چادر اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب دیکھو کہ یہ ہاتھ کو کس کے ہاتھ میں دیا. جب اس نے آنکھ کھولا تو واقعی میں سرکار غوث اعظم ان کے سامنے موجود تھے. سبحان اللہ. دیکھ کر کے وہ پریشان ہو گیا, دیکھ کر کے وہ چونکنے لگا, وہ یقیناً اس کو شوق لگا کہ واقعی میں یہ ہاتھ میرے سرکار مفتی اعظم ہند کے ہاتھ میں نہیں ہے, اس لیے کہ سرکار مفتی اعظم ہند نے اپنے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے سرکار غوث اعظم کے حوالے کر دیا ہے. سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم کا ہاتھ ہے, گویا کہ سرکار مفتی اعظم ہند کا ہاتھ سرکار غوث اعظم کا ہاتھ ہے. سبحان اللہ. تو ولی جو ہے وہ کیسے پلاتے ہیں, اور ولی کی نظر سے آپ دیکھنا چاہو گے تو تمہیں حقیقت کا پتہ چلے گا. صوفیہ اور اولیاء کرام کا کیا مرتبہ اور کیا مقام ہوتا ہے ایک عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. ہماری سمجھ سے وہ بالا تر ہوتے ہیں, ان کا مرتبہ اور مقام ہماری سوچ اور فکر گمان سے بھی بہت اعلیٰ و بالا ہوتے ہیں, لیکن ہم ان کی سوچ فکر کو ہم نہیں سوچ سکتے. وہ کیا کہتے ہیں, وہ ان کا کہنا کیا چاہتے ہیں, ان کے دل میں کیا ہے. اس لیے ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اولیاء کی بارگاہ میں جاؤ تو دل سنبھال کر کے جانا, اور علماء کرام کی بارگاہ میں جاؤ تو زبان سنبھال کر کے جانا. اس لیے کہ اگر تم دل سنبھال کر کے نہیں جاؤ گے, تم دل میں جو کچھ بھی لے کر کے آؤ گے, جو اللہ کا ولی ہوتے ہیں وہ تمہارے دل کی بات پڑھ لیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اگر تم دل میں کچھ کھوٹ لے کر کے جاؤ گے, ان کے بارے میں برائی لے کر کے جاؤ گے, تم کہو نہ کہو وہ جان لیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور علماء کرام کی بارگاہ میں جاؤ تو زبان سنبھال کر کے جانا. ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری زبان سے کوئی غلط جملہ نکل گیا جس کی وجہ سے کفر ہو گیا, ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اس لیے ہمارے بزرگان دین نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں, جب تم ولیوں کی بارگاہ میں جاؤ, بزرگان دین کی بارگاہ میں جاؤ, اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جاؤ, تو اپنا دل دماغ سنبھال کر جانا. اور اولیاء کرام کی بارگاہ میں جانا تو علماء کرام کی بارگاہ میں جانا تو اپنی زبان سنبھال کر کے جانا. تو دوستو میرے بزرگوں, سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور اولیاء کرام کی ذات کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. بس یہ ہے کہ جیسا ہمارے بزرگان دین نے بتایا ہے, ہمارے اولیاء اللہ نے بتایا ہے, ہمارے صحابہ کرام نے بتایا ہے, ہمارے اکابر نے بتایا ہے, جو ہمارے بڑوں نے بتایا ہے, ان کے طریقے پر عمل کر کے انشاءاللہ ہم ان کا فیض پاتے ہیں اور ان کے ہم قریب ہوا کرتے ہیں. یقیناً سرکار غوث اعظم سے جو قریب ہو جائے گا انشاءاللہ غوث اعظم کا وعدہ ہے کہ وہ نجات پا جائے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو کہا آپ نے سنا, اللہ رب العزت ہمارے کہنے اور آپ کے سننے میں کوئی کمی بیشی, اچھی بری بات ہو گئی ہو یا ہماری زبان سے کوئی لفظش بات نکل گئی ہو, اللہ رب العزت ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے, سنے کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے. ہم لوگ ایک مرتبہ توبہ و استغفار کر لیجیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. بڑھیا کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تمام لوگ کھڑے ہو کر سلام کریں.